अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। लेकिन आज इतनी शर्मनाक खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि उसको सुनने और देखने के बाद आप भी गुस्से से लाल पीले हो जाएंगे। वो इसलिए कि सऊदी अरब के बारे में आप लोग जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वो असल में फॉलो कर रहा है सऊदी अरब बिल्कुल दुबई तर्ज को। क्योंकि दुबई में अगर आप जाते हैं और अगर आपको नमाज़ पढ़नी है तो एक साइड पे जाए नमाज मिलेगा, और दूसरी तरफ अगर आपको शराब पीनी है तो आपको वो सहूलत भी मुयस्सर होगी। एक तरफ ऊपर मस्जिद, नीचे मस्जिद होगी और ऊपर नाइट क्लब बना होगा। इस तरह की चीज़ें सऊदी अरब में तो खुलेआम हो रही हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि इसराइल के काफ़ी लोगों ने सऊदी अरब में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। ऐसे में सऊदी अरब जो कि हमारे मज़हब का अक्कास है, जो कि पूरी दुनिया का एक सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पर तमाम दुनिया के मुसलमान आते हैं, वहाँ पर सऊदी अरब का ऐसी हरकत व सकनात की इजाज़त देना कि जो किसी की सोच में भी नहीं था। जब से हमारा मज़हब जो है वो मार्ज़ वजूद में आया है, मार्ज़ वजूद में तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि ज़ाहिरी तौर पे वैसे तो हम अल्लाह ताला के दीन पे पैदा हुए हैं ना, कि अल्लाह ताला ने जो दीन हमें बताया उसके ऊपर हम चल रहे हैं। यानी कि शुरू से अल्लाह ताला ने 1,24,000 जो पैगंबर भेजे थे वो इसीलिए भेजे थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सऊदी अरब में अब वो हरकत व सकनात हो रही हैं कि उनको देखने के बाद इंसान की रूह भी काम जाती है कि जिस मज़हब के हम पैरोकार हैं और उससे रिलेटेड जो वहाँ पर मुल्क है वो क्या हरकत व सकनात कर रहा है। अब जनाब वहाँ पर सऊदी अरब के अंदर आपको पता है कि काफ़ी अरसे से बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस को बुलाया जा रहा था, और पिछले दिनों में ये करीना कपूर समेत बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स ने वहाँ पर शिरकत की और नीम बरहना ड्रेसेस वहाँ पर पहने। और अब सऊदी अरब में पहला स्विमिंग सूट फैशन शो हुआ है, और उसको देखने के बाद तो लोग बहुत ज़्यादा सीख पा हो गए हैं। क्या मामलात हैं, पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी हाईलाइट्स बताती हूँ, उसके बाद मैं इसकी तफसीलात आपको बताती हूँ कि सऊदी अरब में ख़वातीन स्विमिंग सूट्स के पहले फ़ैशन शो का इनकाद हुआ है। यानी कि तारीख़ में पहली बार ये फ़ैशन शो हुआ है। ये शो जो है ये रेड सी फ़ैशन वीक के इफ्तिताह के मौके पे सऊदी अरब के मगरबी साहिल पे वाक़ई एक तफरीही मकाम पे वाक़ई हुआ है। डिज़ाइनर्स का क्या कहना है? डिज़ाइनर्स का कहना यह है कि हमने ऐसे खूबसूरत स्विमिंग सूट दिखाने की कोशिश की है जो अरब दुनिया की नुमाइंदगी करते हैं, जबकि आप देखें तो वो आध नंगे ड्रेसेस हैं, और शर्म से डूब मरना चाहिए उन ड्रेसेस डिज़ाइनर्स को जिन्होंने ये बयान दिया है। इस शो में मराकश के डिज़ाइनर्स और इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसमें शिरकत की है। सऊदी अरब में स्विमिंग सूट्स का फ़ैशन शो एक तारीख़ी लम्हा है, ये कहा है जी डिज़ाइनर्स ने। ज़ाहिर बात है उनके लिए तो ये एक तारीख़ी मंजर ही होगा, एक तारीख़ी लम्हा ही होगा कि सऊदी अरब जैसे मुल्क में तारीख़ में पहली बार इस तरह के आधरंगे शोज़ जो हैं वो मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। इसके बारे में मैं ज़रा तफसीलात से आपको आगाह करती हूँ कि सऊदी अरब ने ये फ़ैशन शो जो है ये रखा भी, वो कहते हैं ना जलती पे तेल का काम, के रखा भी ऐसे दिन में, वो भी जुम्मे का दिन। आपको पता है कि हमारे मज़हब में, हमारे दीन में जुम्मे के दिन को कितनी अहमियत हासिल है, वो भी सऊदी अरब जैसी सरज़मीन पे जहाँ पे तमाम मुक़द्दस हस्तियाँ वहाँ पर हैं। इन्होंने जुम्मे के दिन का, बाबरकत दिन का जो है वो दिन रखा, जिस दिन इन्होंने सऊदी अरब की तारीख़ में पहला ये स्विमिंग फ़ैशन शो जो है वो रखा। अब आप ज़रा देखिए ज़रा तफसीलात कि ये एक ऐसे मुल्क में जिद्दत पसंदी की तरफ कहा जा रहा है दुनिया की तरफ से कि पेशकदमी का पहला तजर्बा था, जहाँ 10 साल से भी कम अरसा कबल तक ख़वातीन के लिए जिस्म को ढांपने वाला अबाया लाजमी करार था। दुनिया कह रही है कि सऊदी अरब के अंदर ख़वातीन जो अबाया पहनती हैं वो दरअसल बड़ी बुरी बात है, और इस तरह आधरंगी होकर ख़वातीन को सऊदी अरब में आना बड़ी ज़बरदस्त बात है। इस स्विमिंग पूल में मुनक्किद इस शो में मराकश के डिज़ाइनर्स और इसके अलावा जो है वो यास्मीना कुंजल जो हैं उनके काम को पेश किया गया, जिसमें ज़्यादातर सुर्ख रंग के, खाकस्तरी रंग के, नीले रंग के शेड्स में जो वन पीस सूट्स हैं वो इन्होंने पहने हुए थे। ज़्यादातर मॉडल्स के कंधे जो है वो ढके हुए नहीं थे, और कुछ की कमर और पेट का कुछ हिस्सा भी नज़र आ रहा था। कंजल जो हैं उन्होंने कहा कि AFP से बात करते हुए उन्होंने बताया कि ये सच है कि इस मुल्क में बहुत कदामत पसंदी है, लेकिन हमने खूबसूरत स्विमिंग सूट दिखाने की कोशिश की है जो अरब दुनिया की नुमाइंदगी करते हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए इस डिज़ाइनर को जिसने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम जब यहाँ पर आए तो हमें ये इदराक था कि सऊदी अरब में स्विमिंग सूट्स का फ़ैशन शो एक तारीख़ी लम्हा होगा। ज़ाहिर बात है उनके लिए तो तारीख़ी लम्हा होगा। उन्होंने कहा क्योंकि इस तरह की तकरीब यहाँ पर पहली बार मुनक्किद हुई है, और इसमें शामिल होना ये बड़े एजाज़ की बात है कि हमने सऊदी अरब की औरतों को और वहाँ मराकश की औरतों को आध नंगा करके सऊदी अरब में खड़ा कर दिया है। ये शो जो है रेड सी फ़ैशन वीक है, और इसके इफ्तिताह के मौके पे सऊदी अरब के मगरबी साहिल पे वाक़ई एक तफरीही मकाम जिसका नाम था सेंट रेजिस रेड सी,
یہ ایک ریزورٹ تھا، وہاں پر اس کو منعقد کیا گیا۔ اب اس سے بھی زیادہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ذرا سنیے گا کہ یہ جو ہمارے ولی عہد ہیں جی شہزادہ محمد بن سلمان، وہ اس کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے جو والد صاحب ہیں، ویسے میں ان کے بارے میں بھی بتا دوں کہ ان کی طبیعت کافی زیادہ ناساز ہے، ان کو شدید بخار ہے، جوڑوں میں درد ہے اور وہ اس وقت ہاسپٹلائز ہیں۔ اور ان کے جو بیٹے ہیں شہزادہ محمد بن سلمان، ان کا یہ خیال ہے کہ سعودی عرب میں عورتوں کے پردوں کو بھی ختم کر دینا چاہیے۔ عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت دی ہے، وہ تو چلیں ایک اچھی بات ہے، لیکن عورتوں کا اس طرح نیم برہنہ ہو کر، آدھ ننگے ہو کر سوئمنگ سوٹس کے اندر جو ہے وہ سعودی عرب جیسی سرزمین، مقدس سرزمین پہ پھرنا میری سمجھ سے باہر ہے۔ اور یہ تفریح گاہ جو ہے وہ بحیرہ احمر ریڈ سی گلوبل کا حصہ ہے۔ سعودی عرب کے ویژن 2030، یہ بیسیکلی اس کو جو آدھ ننگا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا ہے، اس کو یہ کہہ رہے ہیں ویژن 2030۔ اور یہاں پہ اس سماجی اور اقتصادی اصلاحات کے ان اہم پروجیکٹس میں شامل ہے جنہیں گیگا پروجیکٹس کا نام دیا گیا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ آنے والے وقتوں میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مبینہ طور پہ سعودی عرب جو ہے وہ حج اور عمرہ بھی بند کر دے گا۔ وہ صرف اس کو اس طرح سے کرے گا کہ دنیا کے جو یہودی اور جو اس طرح کے لوگ ہیں جو پاکستان اور جو مسلم ممالک ہیں جن سے وہ ڈرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ سعودی عرب کا ایک سینٹر پوائنٹ ہے، جو ہمارا خانہ کعبہ ہے جہاں وہ جا کر عمرہ اور حج کرتے ہیں، وہ اس کو بند کروانا چاہتے ہیں۔ اب مکمل طور پہ بند تو نہیں کروا سکتے، اس لیے انہوں نے جو سعودی حکومت ہے ان کو یہ صلاح دی ہے کہ آپ لوگ اس کو ٹورسٹ پوائنٹ بنا دیں تاکہ یہاں پر غیر مسلم جو ہیں وہ بھی آ سکیں، اور غیر مسلموں نے وہاں جانا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں میں کچھ ایسے ویڈیوز بھی وائرل ہوئے تھے جہاں پر وہ لوگ جوتے لے کر بھی اندر گئے ہوئے تھے، کیونکہ جو باہر سے آدھ ننگے لوگ آئیں گے ان کو تو نہیں پتہ ہوگا کہ جو خانہ کعبہ ہے یا جو وہاں کی جگہ ہیں، جو مقدس مقامات ہیں، ان کی کیا ویلیو ہے، وہاں پر کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ شہزادہ محمد بن سلمان جو ہے انہوں نے 2017 میں ولی عہد جو ہیں وہ قرار پائے تھے، اور ایسی ڈرامائی اور سماجی اصلاحات کا انہوں نے ایک سلسلہ شروع کر دیا تھا جس کا مقصد سعودی عرب کی اس تاریخ کو جو ہے وہ بہتر کرنا تھا۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کر کے اس چیز میں بہتری لا رہے ہیں جس میں وہ اسلام کے ایک بنیادی فرقے وہابیت کے علمبردار کے طور پہ مشہور ہیں۔ اور ان تبدیلیوں میں شاپنگ مال سے مردوں کو نماز کی ادائیگی کے لیے باہر نکالنے والے مذہبی پولیس کی جانب سے نرمی، اور سنیما گھروں کو دوبارہ متعارف کروانا، اور مردوں اور خواتین کے لیے موسیقی کے مخلوط جو تقریبات ہیں ان کا انعقاد کرنا۔ یعنی کہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں جب نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو ہر شخص کے اوپر وہاں پہ یہ قانون ہے کہ جی آپ نے نماز پڑھنی ہے، لیکن اب وہاں پہ شاپنگ مالز کے اندر سے ان کو باہر نکال دیا جائے گا کہ اندر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ آدھ رنگی خواتین گھومیں گی، اس کے علاوہ وہاں پہ آپ کو کلبز کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ اصلاحات جس کو یہ اپنا ویژن 2030 کہہ رہے ہیں، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصلاحات حکومت کے مخالفین پر جبر میں اضافے کے دوران ہو رہی ہیں، جس میں وہ قدامت پسند علماء شامل ہیں جو ایسے اقدامات پر احتجاج کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں کہ سعودی عرب کے سرکاری فیشن کمیشن کے گزشتہ سال شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق بتایا گیا کہ 2022 میں سعودی عرب کی فیشن انڈسٹری میں معیشت کا حصہ $12.5 ارب یا مجموعی قومی پیداوار کا 1.4% تھا، جو انہوں نے 2,30,000 افراد کو روزگار یعنی کہ فراہم کیا۔ یعنی کہ اب جو بے حیائی وہاں پر پھیلے گی وہ وہاں پر 2,30,000 افراد کو روزگار فراہم کرے گی۔ بیسیکلی وہ کہیں گے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ہم یہ روزگار دے رہے ہیں۔ جمعے کی تقریب میں شرکت کے دوران فرانس کے ایک انفلوئنسر جو ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اسے کوئی بری بات نہیں سمجھتے، کیونکہ سعودی تناظر میں یہ ایک بڑی کامیابی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے باہر کے جو لوگ ہیں وہ تو یہی بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی طرف سے آج ایسا کرنا بہت جرأت مندی ہے، اس لیے اس میں شامل ہو کر بہت ہی خوش ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جی کہ سعودی عرب کے اندر یہ سب چیزیں اور بے حیائیاں جو ہیں وہ چل پڑی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ سعودی عرب کے اندر شراب سیل کرنے کی اجازت دے دی ہے، اور شراب کا پہلا سٹور بھی کھل چکا ہوا ہے۔ کیا تفصیلات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سعودی دارالحکومت ریاض کے اندر شراب کی پہلی دکان کھولنے کی مکمل تیاریاں کمپلیٹ ہیں، جو خصوصی طور پہ غیر مسلم سفارتکاروں کو الکحل مہیا کرے گی۔ اس منصوبے سے آپ کو بتا دوں کہ خریداروں کو موبائل فون ایپ کے ذریعے خود کو رجسٹر کروانا ہوگا، جس کے بعد وزارت خارجہ سے اجازت نامے سے متعلق کوڈ حاصل کرنا ہوگا، اور مقرر کیے گئے اپنے ماہانہ کوٹے کے تحت ان کو الکحل وہاں پر دی جائے گی۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ صحرا بھی محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کے نام ہے، یعنی کہ 2030 تک آدھ ننگی عورتیں آپ کو سعودی عرب کی سڑکوں پہ نظر آئیں گی، اور وہاں پر آپ کو شراب پیتے ہوئے کھلے عام لوگ نظر آئیں گے۔ اور
وسیع تر جو منصوبے ہیں اس کے تحت کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کا ایک حصہ ہے. ابھی سوچئے کہ وسیع تر منصوبے کیا ہیں. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ دجال کا جو محل ہے وہ وہاں پر قائم ہو جائے گا, اور سعودی عرب کے بالکل پاس ایک شہر بنایا گیا ہے جہاں پہ باقاعدہ طور پہ ایک بہت بڑا ایئرپورٹ قائم کیا جا رہا ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو وہ وہاں پر ایک اپنے محل میں جب اترے گا تو اس سے پہلے اس کی ایک شاہی سواری, اس پرانے زمانے میں تو یہی کہا جاتا ہے نا شاہی سواری, آج کے زمانے میں آپ جہاز کو کہہ لیجئے, تو وہ بیسیکلی ایئرپورٹ پہ اترے گا اور وہاں سے وہ اپنے محل میں جائے گا. یہ ہے جی پورا قیامت کی نشانیاں جسے ایک ایک آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی میں نے پڑھی تھی ایک حدیث میں کہ جب قیامت بالکل قریب ہوگی تو سعودی عرب کے جو پہاڑ ہیں وہ سرسبز ہو جائیں گے. اور ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ احد کے پہاڑ میں سے آبشاریں نکلی ہوئی تھیں, اور باقاعدہ طور پہ وہاں پر گرین کلر کی گھاس نے پورے پہاڑوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا, اور وہاں پہ پرپل کلر کے جو پھول ہیں وہ وہاں پر اگے ہوئے تھے. اب یہ جو 2030 کے نام جو ایک بے حیائی جو شروع کرنے جا رہے ہیں یہ سعودی عرب کے اندر, اس کے جو وسیع تر منصوبے ہیں اس کی وہ محمد بن سلمان کہہ رہے ہیں کہ ہماری معیشت کے اوپر بڑا اس کا جو ہے نا انحصار ہوگا تاکہ ہم صرف تیل کے اوپر نہ رہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سعودی فرما روا جو ہیں ولی محمد سلمان, ان کی قیادت میں یہ اقدام ان کوششوں میں انتہائی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری دراصل قدامت پسندی ہے اور مسلم ملک کی سرحدیں سیاحت اور کاروبار کے لیے کھول رہے ہیں کیونکہ اسلام میں شراب نوشی حرام ہے. تو دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ شراب کا سٹور جو ہے دارالحکومت ریاض کے اس علاقے میں قائم کیا جائے گا جہاں سفارت خانے قائم ہیں, یعنی کہ جتنے بھی سفارت خانے ہیں ان کے پاس سٹور قائم کیا ہے تاکہ وہ کھلے عام وہاں پہ شراب کی بوتلیں پئیں اور وہاں پہ پھینکیں اور خود بھی لڑکھڑاتے ہوئے پھریں. آپ کو یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں کہ سعودی عرب میں شراب نوشی کے خلاف سخت قوانین تھے جس کے تحت اگر کوئی وہاں پر شراب پیتے ہوئے پکڑا جاتا تو اس کو سزا دی جاتی, اس کو کوڑے مارے جاتے, اس کی ملک بدری کی جاتی, یا اس کو جرمانہ یا سزا ہو سکتی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ سعودی عرب میں اب یہ چیزیں جو ہیں الاؤ کر دی گئی ہیں. ملک میں اصلاحات کے لیے ایک حصے کے طور پہ اب کوڑوں کی جگہ جیل کی سزائیں دی جائیں گی, یعنی اب جو کوڑے مارے جاتے تھے اس کی جگہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شراب پیتا پکڑا گیا تو اس کو ہم صرف اور صرف جیل دیں گے, تو وہاں پہ کوئی بھی پی کے پھر چلا جائے گا جیل. یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت بھی یعنی یہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کھلے عام جو جب فروخت ہوگی, لیکن سعودی عرب میں اس وقت بھی سفارتی ڈاک کے ذریعے یا پھر بلیک مارکیٹ کے ذریعے جو ہے وہ وہاں پہ شراب مل جاتی ہے. سعودی حکومت نے بدھ کے دن سرکاری کنٹرول کے میڈیا کے ذریعے ان خبروں کی تصدیق کی کہ سفارتی جو رسد ہے وہاں پر شراب کی درآمد پر جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے. اور سینٹرل آف انٹرنیشنل کمیونیکیشن یعنی CIA نے کہا ہے کہ سفارتی مشقوں کو موصول ہونے والے الکحل کے سامان اور مصنوعات کو غیر قانونی تجارت کی روک تھام کے لیے نئے ضوابط جو ہیں وہ مقرر کیے جائیں گے. بہرحال آپ کو میں بتا دوں کہ سعودی عرب جس طرح کے مناظر اب وہاں پہ نظر آ رہے ہیں یا آنے والے ہیں یا آنے والے دن جو ہونے والے ہیں, جس طرح سے وہاں پہ ایک الگ سے شہر قائم کیا گیا ہے دجال کا, اور اس کو وہ ترقی کا نام دے رہے ہیں, قدامت پسندی کا نام دے رہے ہیں, تو آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں؟ اور جو قیامت کی نشانیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ تقریباً ساری پوری ہو گئی ہیں, بس قیامت کسی بھی دن آنے والی ہے. ویسے قیامت کیا آنے والی ہے وہ تو ہم پہلے ہی دیکھ رہے ہیں. آپ کو جو کچھ بھی لگتا ہے کامنٹ سیکشن میں آئیے, بتائیے کہ کیا سوچتے ہیں. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے ہمیشہ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.